الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کا جوڑا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین ناظرین اور سننے والے سب کو دل کی گہرائیوں سے آج کے عرس مقدس پیر سید عابد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پر دربار اقدس میں آج آپ نے بڑی ماشاءاللہ طویل محفل میں شریک رہے اور صندل شریف کے علاوہ گل پوشی کے معاملات اور پھر بیانات اور دیگر محفل میں ثنا خوان مصطفیٰ اور آپ کی سماعت، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ اس کو آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں دعا کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں اور یہی وقت ہے جو صاحب مزار کی برکتیں حاصل کرنے کا انشاءاللہ تعالی۔ قبلہ عابد علی بابا چونکہ بڑے اعلیٰ پائے کے نعت خواں بھی تھے اور نعت گو بھی تھے، کئی کتابیں لکھیں، تو آج میں انہی کے مزار اقدس پہ قبر انور پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو اشعار ان کے ہی کلام کے، انہی کی نظر، اور انشاءاللہ ایک منقبت بھی کے دو اشعار بھی انہی کی نظر، اگر آپ سبحان اللہ کہو تو، اس لیے کہ کافی تھک گئے ہیں آپ، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پر بوجھ بنوں، لیکن یہ روایت ہے اور ریت ہے صاحب خانہ کی بارگاہ میں ہوں اور پھر ان کو نہ سنائیں، کیونکہ وہ اس وقت تو سن ہی رہے ہیں نا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک کلام عابد بابا نے لکھا تھا سرکار کی بارگاہ اقدس میں، تھا تو بڑا دعائیا، جنہوں نے سنا بے اشباع سنا اور دعائیں بھی مانگی، تو میں بھی اسی کلام کو لیتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بات میری نہ ٹالنا آقا، بات میری نہ ٹالنا آقا، کچھ تو جھولی میں ڈالنا آقا، کچھ تو جھولی میں ڈالنا آقا، اور آپ سے تو نہیں ہے کچھ بھی چھپا، حال دل آپ سے کہیں ہم کیا، آپ انظر بحالنا آقا، بات میری نہ ٹالنا آقا، اور زندگی کی یہ جنگ ہاریں تو جب لحد میں مجھے اتاریں تو میری تربت اجالنا آقا، میری تربت اجالنا کا۔ دیکھو کیسی دعا قبول ہوئی ہے کہ آج تربت نور علی نور نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے، کیا دعا تھی اور کیا قبول ہوئی کہ میری تربت اجالنا آقا، بات میری نہ ٹالنا
نہ آقا، ارے غیر بھی میرے یار ہو جائے، دشمنوں کو بھی پیار ہو جائے، ایسے سانچے میں ڈالنا آقا، بات میری نہ ٹالنا آقا، منتظر ہے یہ دست شفقت کا، اپنے عابد پہ آب رحمت کا، ایک قطرہ اچھالنا آقا، بات میری نہ ٹالنا آقا۔ تو عرس مرشد کا مناؤ کہ بہار آئی ہے، عرس منانے والوں سنو، جنہوں نے منایا دل سے منایا، جنہوں نے اللہ اور رسول کی راہ میں خرچ کیا، دل سے خرچ کیا، آج کی محفل کے جتنے بھی کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے، ان کے لیے بھی ہے، اللہ ان کو بھی خوب خوب نوازے۔ یہ کلم عابد علی شاہ بابا ہے، اور کیا خوب کہا، کیا پتا کہ آج ہمیں یہیں ان کے لیے پڑھنا پڑے، لکھا انہوں نے کسی اور کے لیے، بڑے مرشد کے لیے، لیکن آج ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں کہ عرس مرشد کا مناؤ کہ بہار آئی ہے، عرس مرشد کا مناؤ کہ بہار آئی ہے، فیض دامن میں سماؤ، فیض دامن میں سماؤ کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، عرس مرشد کا مناؤ کہ بہار آئی ہے۔ اور ماہ سید الشہداء ہے، یہ ماہ آج ماہ، آج یوم سید الشہداء بھی ہے، تو یہ ماہ میں مرشد کا عرس بھی شامل، ارے اسی ماہ میں عابد علی بابا کا عرس بھی شامل، اور یہی موقع ہے جو دل چاہے وہ کر لو حاصل، یہی موقع ہے جو دل چاہے وہ کر لو حاصل، ارے دل کے گلشن کو کھلاؤ، دل کے گلشن کو کھلاؤ کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، عرس مرشد کا مناؤ، جشن مرشد کا مناؤ کہ بہار آئی۔ اور آج اس عرس میں سوچو نہیں کیا پایا ہے، تم پہ حسنین کا ورغاں سے جلی کا سایہ ہے، اور یہ مزے لوٹتے جاؤ کہ بہار آئی ہے، یہ مزے لوٹتے جاؤ کہ بہار آئی۔ سنو شعر، اور یہ یقین رکھو کہ مرشد ہے ہمیں دیکھ رہے، بڑے مرشد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور عابد علی بابا بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ یقین رکھو کہ مرشد ہے ہمیں دیکھ رہے، ہر ایک آواز کو وہ سن بھی رہے، وہ ہر ایک کی آواز کو سن بھی رہے، مل کے فریاد سناؤ، مل کے فریاد سناؤ کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے،
کہ بہار آئی ہے عرس مرشد کا مناؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ، کہ بہار آئی ہے۔ اور شان مرشد کی بہت بات سمجھ آئی ہے، ان کی ہر ایک ادا عابد دل کو بھائی ہے۔ شان مرشد کی بہت بات سمجھ آئی ہے، ان کی ہر ایک ادا عابد دل کو بھائی ہے۔ رنج و غم دل کے مٹاؤ، رنج و غم دل کے مٹاؤ، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے، کہ بہار آئی ہے۔ جشن مرشد کا مناؤ، کہ بہار آئی ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنے چند منٹ میرے کو دیے، اللہ تعالیٰ ان منٹوں کو آپ کو کارگر اور فضیلت والا بنائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ الفاتحہ۔ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحیم۔ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری آج کی اس محفل بابرکت کو، یا رب العزت ہماری سند شریف کی عرس مقدس پیر سید عابد علی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع کے اوپر، یا اللہ جو کچھ بھی آج کی محفل پاک میں عمل صالح نیک عمل کیے گئے، یقینی طور پہ تو بہتر جانتا ہے۔ پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو، خلوص سے محبت سے جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی، جہاں کہیں بھی دنیا عالم میں، اے اللہ کو قبول فرما۔ اور خاص کر کے یا اللہ جن لوگوں نے بے شمار قرآن پاک کے تحفے اور تقریباً جو ہے یاسین شریف اور دیگر وظائف کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ کل تک بھی پڑھتے رہیں گے، جاری و ساری، ابھی تک مجھے کافی تعداد جس کا میں فگر نہیں بتا سکتا، اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے پڑھا ہے، اللہ مرتے دم تک ان کی قبر کو بھی روشن کرے، جو انہوں نے پڑھا ہے کل ان کو بھی پڑھنا اور پڑھنے والے نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام مشکلات میں آسانی فرمائے۔ انہوں نے اپنے پیر مرشد کے لیے محبت کے تحفے دیے، مجھے فخر ہے اللہ رب العالمین، یہی کوئی دولت نہیں مانگی دنیا کی، یہی چیز مانگی۔ اب دیکھیں کتنے مخلص ہیں اور کتنے محبت والے ہیں جنہوں نے پڑھا ہوگا، یقینی طور پہ ہزاروں ہیں، کم سے کم 100 تو ہیں میرے پاس تعداد میں، لیکن لاکھوں میں 100 فگر کچھ اچھی نہیں لگتی بولنا، لیکن اللہ خیر کرے جنہوں نے پڑھا اپنے دل میں، اپنے گھروں پہ، ان کو بھی قبول فرمائے اللہ رب العزت۔ یقینی طور پہ سب کو دنیا عالم میں، خاص کر بھارت میں، انڈیا میں بہت کچھ پڑھا گیا، ان کا بھی ثواب میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا سب کا اجر عطا فرمائے، اور خاص کر کے سیدنا عابد علی بابا کو یا اللہ اس کا خصوصی ثواب عطا فرمائے، اور جتنے اولیاء کرام اعظام ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا اللہ خصوصی طور پر سرکار علیہ السلام کے وسیلے سے، تمام کی بارگاہ اقدس سے، حضور غوث اعظم کے وسیلے سے یا اللہ صاحب مزار کو قبول کو یا اللہ اونچا درجہ عطا فرما دے، اونچے سے اونچا درجہ عطا فرما، ان کے فیوز و برکات جاری و ساری فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب، دنیا جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے مرحومین مسلمان، سب کو پیش کرتے ہیں، سب کو یا رب العالمین سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس موقع پر خاص دعا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے لیے، اے اللہ ان کو کامیابی نصیب فرما، بڑے مظلوم مسلمان، اے اللہ تو داد رسی فرما دے، ان کا کرم فرما دے، ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اس محفل میں آنے والوں کی تمام مشکلات میں آسانی فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جس نے جو دعاؤں کی لکھا ہے اللہ تو جانتا ہے، سب کی دعائیں روز اللہ کے کرم سے یقیناً مانگی جاتی ہے، 5 وقت نمازوں میں جماعت کے ساتھ باقاعدہ ہر مسجد میں ہم مانگتے ہیں اور آج بھی مانگ رہے ہیں۔
آج بھی اس موقع پر بھی خصوصی موقع پر بھی اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے صدقے سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، آنے والے دم میں سخن میں محبت سے حصہ لینے والے خاص کر اس عرس مقدس میں آج کی پہلی تقریب میں اور خاص کر کل کی تقریب میں بھی حصہ لیں گے، سب کو قبول فرما لے اے اللہ، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بس سب سے بڑی دعا ہے یا اللہ، سب سے بڑی دعا ہے، ایک بات دعا یاد رکھا کرو، اتنی مشکل ہے جو دعائیں ہمارے بزرگ مانگتے تھے، اے اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی فرما۔ بار بار یہ دعائیں کرتے تھے، ہم سوچا کرتے تھے کون سا ایمان کو خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے، یہ بزرگ کیوں مانگتے ہیں ہر دعا میں یہ ایمان کی سلامتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے آس پاس کے لوگ کس قدر بد عقیدہ ہو کر اپنے ایمان کو کھو بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، اے اللہ ان کو ہدایت دے، نیکی کی ہدایت دے۔ نہیں یہ کیا پتا کہ جب سے بڑی دولت ایمان کی ہے وہی کھنچ گئی تو پھر مرنے کے بعد تیری پاس کیا آئے گا، کیا پڑھنا پیچھے اور کیا پڑھانا، کتنے لاکھوں قرآن پڑھ لے تو بد عقیدہ چلا گیا، بد ایمان چلا گیا تو پھر تجھے کیا فائدہ دے گا کوئی۔ یا اللہ تو ہمارے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما یا رب العزت۔ دعا تیری بارگاہ اقدس میں سب کے لیے کرتے ہیں، سب کی ہدایت کے لیے کرتے ہیں، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ ہم کہیں گمراہ ہوں، کہیں برے کاموں میں ہوں، کہیں پریشانی، کوئی دوسرے معاملات میں ہوں، اللہ انہیں بچا۔ اگر دانستہ غیر دانستہ گناہ ہو گئے یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما، ہر ایک کی مشکل میں آسانی فرما۔ یاد رکھیے یا اللہ دنیا میں رہنا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بشری تقاضے کے تحت سارے عمل ہو جاتے ہیں اور اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے ایمان کو نہ کھونا، اپنے عقیدے کو نہ کھونا۔ الحمدللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اور مسلک رضا پر رہنا نصیب فرمائے، ہم سب کو اور اپنے پیر و غزام کے یا اللہ ہدایت اور ان کی رہبری نصیب فرمائے، اور انہیں کی رہبری کو چلتے ہوئے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین ہمارے اس آستانے کو عروج عطا فرما دے، ہمارے ارشادی سلسلوں کو عروج عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جو کام کر رہے ہیں بچے بچیاں، اے اللہ ہمارے اس پروگرام کے لیے، اس مہم کے لیے انہیں بھی کامیابی نصیب فرما، علم سیکھنے والوں کے بیڑے پار فرما، علم سیکھنے والوں کو نصیب دار بنا دے۔ جو بچے گھروں میں رشتوں کو موجود ہے اللہ ان کو نیک سچے رشتے عطا فرما، بچوں کو یا اللہ اچھے قسم کے روزگار نصیب فرما۔ الغرض یا اللہ جو مانگا وہ تو جانتا ہے جو دل میں ہے، اور ہمارے جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں میں ہے وہ دعائیں، اے اللہ سب قبول فرما لے، سب کی مشکلیں آسان فرما لے۔ بے شمار مریدوں نے جہاں کہیں بھی کہا مجھے، ہمارے رفیق بھائی جو ہے ساؤتھ افریقہ میں ہیں، روف کچی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل میں آسانی کر فرمائے، ان کے گھرانوں کی مشکل کس میں آسانی فرمائے، اور جتنے مریدین جنہوں نے کہا مجھے، اللہ سب کے بیڑے پار فرمائے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں یا رب العالمین یہ تمام گزارشات پیش کی، مالک تو بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، شکور الحلیم ہے۔ آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، سید مولا علی اور تمام اصحابہ کرام حسنین کریمین کے صدقے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں جائز مرادوں کو پورا فرما۔ کربلا والوں کے صدقے خاص کر کے یا رب العزت سید الشہداء سید امیر حمزہ اور شہداء بدر، شہداء احد کے شہیدوں کے صدقے یا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ غوث اعظم کے صدقے، پیر مرشد سخی ارشاد علی بابا کے صدقے ہم تمام کی مشکلات میں آسانی فرما۔ جو دعائیں مانگی یا اللہ جو نہ مانگ سکے سب دعاؤں کو اپنے کرم سے پورا فرما دے۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق والہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ غالب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین، ناظرین اور سننے والے سب کو دل کی گہرائیوں سے آج کے
عرس مقدس پیر سید عابد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موقع پر دربار اقدس میں آج آپ نے بڑی ماشاءاللہ طویل محفل میں شریک رہے اور صندل شریف کے علاوہ گل پوشی کے معاملات اور پھر بیانات اور دیگر محفل میں ثنا خوان مصطفیٰ اور آپ کی سماعت، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ اس کو آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں دعا کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں، اور یہی وقت ہے جو صاحب مزار کی برکتیں حاصل کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالی قبلہ عابد علی بابا چونکہ بڑے اعلیٰ پائے کے نعت خواں بھی تھے اور نعت گو بھی تھے، کئی کتابیں لکھیں، تو آج میں انہی کے مزار اقدس پہ قبر انور پہ ہی گفتگو کر رہا ہوں، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دو اشعار ان کے ہی کلام کے، انہی کی نظر، اور انشاءاللہ ایک منقبت بھی کے دو اشعار بھی انہی کی نظر، اگر آپ سبحان اللہ کہو تو، اس لیے کہ کافی تھک گئے ہیں آپ، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پر بوجھ بنوں، لیکن یہ روایت ہے اور ریت ہے صاحب خانہ کی بارگاہ میں ہوں اور پھر ان کو نہ سنائیں، کیونکہ وہ اس وقت تو سن ہی رہے ہیں نا۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک کلام